السلام علیکم پیاری فالورز، آپ امید کرتے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں صبح صبح اٹھ کے تو کہیں پہ جا رہی ہوں. تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں. دراصل ہوا کچھ یہ کہ ہم لوگوں نے بنوانا تھا پاسپورٹ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ میں پاسپورٹ آفس گئی تھی اپنا پاسپورٹ بنوانے. تو وہ تو میرا پاسپورٹ ادھر سے انہوں نے بنایا نہیں. انہوں نے بولا کہ جہاں پہ آپ کے حبی رہتے ہیں وہیں پہ ہی اسی سٹی سے آپ کا پاسپورٹ بنے گا. تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ پھر جاتے ہیں گجرات اور وہاں پہ جا کے پاسپورٹ بنواتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں صبح صبح اٹھنا پڑا کیونکہ بھائی ہم لوگوں نے جانا تھا لوکل. تو اس کے لیے ہمیں صبح 5 بجے اٹھنا پڑا. اور ہم اٹھ کے صبح اور ہمیں کوئی آٹو بھی نہیں ملا. پھر میں اور بھائی پیدل تھوڑا سا چلے اور پھر آگے جا کے ہمیں آٹو مل گیا اور ہم آٹو پہ بیٹھ کے تو بس اپنے سفر کو روانہ ہو گئے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گجرات. اور یہاں پہ ہم رکے تھے کیونکہ یہاں سے ہم نے آگے جانا تھا پاسپورٹ آفس. اور یہاں سے ہم لوگوں نے ویٹ کیا اور ہم لوگ آگے پاسپورٹ آفس گئے. اور جب ہم پاسپورٹ آفس گئے تو اتنا رش تھا وہاں پہ، اتنا رش تھا. اور ہم پہلی بار گجرات گئے تھے، کبھی ہم نے گجرات دیکھا نہیں، ہمارا گجرات کے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا. تو کیا ہوا جی، ہم لوگوں کے ساتھ ایک بندے نے کر دیا پاسپورٹ آفس میں ہی فراڈ. اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کا ضلع چینج ہوا ہے اور آپ کی فی لگے گی اور بلا بلا بلا. اور میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور میں نے اس کو فی دے دی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ بھی فرسٹ ٹائم اس طرح کا کچھ کرو تو ہر چیز ویریفائی کر لینا، کیونکہ لوگ بہت بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو جھوٹی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی فی دو اور ایسا کرو اور ویسا کرو. خیر میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میں نے فی بھی پے کر دی، سب کچھ کر دیا. اور پھر بھی مجھے 3-4 گھنٹے اس طرح ذلیل ہونا پڑا. اور پھر واپسی پہ میں اتنا زیادہ تھک گئی تھی کہ میرا کچھ نہیں دل چاہ رہا تھا. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں، آپ کو بھی اپنا گندا ایکسپیرینس بتاتی ہوں جو میرا گجرات والوں کے ساتھ ہوا. گجرات کے لوگ مجھے لگتا تھا کہ اچھے ہوں گے کیونکہ ابھی میرے بھی تو یہاں گئی ہیں، لیکن یہ تو لوگ اتنے فراڈی ہے ایک نمبر کے. خیر انسان کو اپنا ایمان اس طرح نہیں بیچنا چاہیے، چند ہزار روپیوں کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اس طرح آپ اپنا اعتبار کھو دیتے ہو. تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، میرا تو ان سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ بھائی 4-5 ہزار سے کیا ہو جائے گا تم لوگوں کا. ایک دن کھا لو گے، 2 دن کھا لو گے، اینڈ پہ آ کے وہ ختم ہی ہو جانے ہیں. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ انسان ایمانداری سے پیسے کمائے اور وہ کھائے. اور پھر واپسی پہ کیا ہوا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. واپسی پہ ہم لوگوں نے آنا تھا اور مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے بس یہی تھا کہ جلدی جلدی سے مجھے اب کچھ کھانے کو مل جائے ورنہ اب بھی میں ادھر بے ہوش ہو جاؤں گی. تو میں نے اور بھائی نے پہلے وہاں پہ ریسٹورنٹ ڈھونڈا. ہم لوگوں نے وہاں سے مزیدار سی بریانی کھائی. وہاں پہ اتنے زیادہ آدمی تھے نا، میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی ورنہ میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاتی. اور کچھ بھوک بھی اتنی زیادہ تھی، شاید اس وجہ سے بھی ان کی بریانی مزے کی لگ رہی تھی. ہم لوگوں نے بریانی کھائی، کولڈ ڈرنک پی، اس کے بعد ہم لوگوں نے آئس کریم کھائی اور کچھ میری جان میں جان آئی. تو پھر ہم لوگ نہ جا کے وین ڈھونڈی. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی ہم واپسی کی وین کہاں سے ملتی ہے. ہم لوگ اتنے بیوقوف، پہلی بار چلے تو گئے، ہمیں نہ آگے کا پتہ تھا نہ پیچھے کا پتہ تھا. پھر ہم لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے ہم لوگ وین تک پہنچے. ہم وین میں بیٹھے، ہم لوگوں نے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ویٹ کیا، وہ وین فل ہی نہیں ہو رہی تھی. بھائی نے جب پوچھا انکل کب جائیں گے، کہتا تھوڑی دیر تک جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اس نے ہمیں وین چینج کرائی. اس نے کہا یہ وین میں نہیں جانا، دوسری وین میں جانا. ہم دوسری وین میں جب بیٹھے تو وہاں پہ اس نے آدھا گھنٹہ ہمیں بٹھایا اور پھر اس کے بعد اس وین سے بھی اس نے ہمیں اتار دیا. پھر کہتا اس وین سے اترے، اب آپ یہ وین نہیں جائے گی، تیسری والی وین میں بیٹھے. تیسری والی وین میں بیٹھے اور اللہ اللہ کر کے وہ تھوڑی دیر تک چلی اور ہم نے شکر ادا کیا کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں بڑی لیٹ ہو گئی تھی. اور ہمیں بابا بار بار کال کر کے پوچھے تھے کہاں رہ گئے ہو، ابھی تک آئے نہیں، اتنا ٹائم کیوں لگ گیا. کیونکہ شیخو پورہ سے گجرات کا راستہ تقریباً 3-4 گھنٹے کا ہے. 3-4 گھنٹے سفر آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے. صبح کے بھی ہم لوگ سفر میں تھے، اب اس کے بعد ہم شام میں بھی سفر میں. ہمارا اتنا برا حال ہو رہا تھا. میں تو وین میں بھائی کے کندھے پہ سر رکھ کے تو تھوڑا سا سویا اور تھوڑی
تھوڑی دیر پھر اٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کرتی تھی، پھر سو جاتی تھی. اس طرح کر کے میں نے سفر اپنا سارا گزارا. اور یقین کرو کہ جو بندے کو فرسٹ ٹائم ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ میں اپنے سسرال کی سٹی جا رہی ہوں، میں یہ دیکھوں گی، میں وہ دیکھوں گی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، میری وہ ساری ایکسائٹمنٹ دھری کی دھری رہ گئی. کیونکہ میرا پاسپورٹ آفس میں اتنا گندا جب ایکسپیرینس ہوا اور مجھے اس طرح کے لوگ فضول قسم کے ملے، میرا سارا موڈ خراب ہو گیا. اور مجھے بس یہ تھا کہ میں جلدی سے جلدی گھر پہنچ جاؤں اور گھر جا کے میں آرام کروں. اور اسی طرح ہم لوگوں نے رستے میں پھر ہماری گاڑی پھر رک گئی. پھر بھائی نے ڈرائیور سے پوچھا اب کیا ہوا. اس نے بولا کہ بھائی اب میرا سفر یہاں تک ہی تھا، اب یہاں سے ڈرائیور آپ لوگوں کا چینج ہوگا اور اب کوئی اور ڈرائیور آئے گا. اللہ، ہم لوگوں نے بولا تم لوگ کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ. پھر وہ والا ڈرائیور گیا، 10 منٹ بعد پھر نیو ڈرائیور آیا، پھر اس نے وہ وین چلانا سٹارٹ کی. تو اس طرح کے عجیب ہی قسم کے ہمارے ساتھ حادثات ہوتے رہے ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ ابھی مجھے ایک دن یہاں پہ آنا پڑے، جب کل کو شادی ہو کے میں آئی تو میرا کیا ہوگا. قسم سے بہت مشکل، اتنا دور کہ بندہ سفر کر کر کے ہی پاگل ہو جائے. اور میرا تو سارا دن سر دکھتا رہا. اور کچھ مجھ سے ٹریول ہوتا نہیں ہے لوکل، میں کبھی لوکل آتی جاتی نہیں ہوں، میرے لیے تو زیادہ برا تھا. اور آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی نا تو بھائی بار بار مجھے کہتا ہے یہ جو گدھے گزر رہے ہیں ان گدھوں کو بھی ریکارڈ کر لیا، ان کا بھی ہاتھ بنتا ہے ویڈیو میں آنے کا. تو ادھر سے تھوڑی گائے بھینس سے گزر رہی تھی، کہتا ہے ان بیچاریوں کو بھی ریکارڈ کر لو، ان کا بھی دل کرتا ہے ویڈیو میں آنے کا. میں نے بولا میری ویڈیو میں جو مرضی ریکارڈ کرو، تم چپ کر جاؤ. تو بس میں اپنے آپ کو بزی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ میرا سر درد نہ ہو، میرا دل لگا رہے. بس اس وجہ سے کچھ نہ کچھ جو مجھے اچھا لگتا تھا میں ریکارڈ کر لیتی تھی. اور کیونکہ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، میں پہلی بار گجرات آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ یاد ہے، ایک میموری ہے. جو بھی ہے دن اچھا گزرا یا برا گزرا، لیکن پہلی بار میں اپنے سسرال کے شہر آئی ہوں تو مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنی چاہیے. اس وجہ سے میری عادت ہے، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے پاس، پکچرز، ویڈیوز کی یادوں کے طور پہ نا اپنے پاس ہمیشہ سیو کرتی ہوں کہ جب میں کچھ دیر بعد، کچھ سالوں بعد دیکھوں تو مجھے وہ دن یاد آئیں، مجھے وہ ایکسپیرینسز یاد آئیں، جو میں نے ان چیزوں سے جو سبق حاصل کیے وہ مجھے یاد رہیں. تو اسی طرح نا رستے میں یہاں پہ دریائے چناب بھی آتا ہے. میں نے کیونکہ دریائے چناب کبھی بھی نہیں دیکھا، اور کیونکہ کبھی گجرات آنا ہی نہیں ہوا، ہمارا گجرات کبھی کوئی رہا ہی نہیں، تو اس وجہ سے کبھی میں نے گجرات دیکھا ہی نہیں. نکاح نہ ہوتا تو شاید میں کبھی گجرات آتی بھی نہ. تو اس وجہ سے کیونکہ ہماری ساری میری خالائیں وغیرہ میرے ددیال میں سے بھی سارے جو ہے نا وہ لاہور ہی رہتے ہیں. تو لاہور تو یہ سمجھ لو نا کہ جیسے میرے لیے ساتھ والی گلی ہے. لاہور تو ڈیلی آنا جانا ہوتا رہتا ہے. تو یہ دیکھیں جیسے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دریائے چناب ہے، اور یہ دریائے چناب آدھا خشک اور آدھا بھرا ہوا راوی کی طرح لیکن بہت بڑا ہے. یہ ویڈیو تو اس طرح پوری ریکارڈ نہیں ہو سکی، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنی دور تک ہے یہ. اور اس کے اوپر 3-4 پل بنے ہوئے ہیں. دریائے راوی پہ تو میرے خیال سے 1-2 پل بنا ہے نا، اس پہ 3-4 ہیں تقریباً، اور یہ کافی بڑا ہے، لیکن ہاف یہ نا خشک ہو گیا ہوا ہے. تو اسی طرح ہم دریائے چناب سے ہوتے ہوئے ہم پھر گوجرانوالا پہنچے. گوجرانوالا کی کافی چیزیں جو ایسی تھیں، ایسی مارکیٹس تھیں جو میں نے دیکھی نہیں تھی کبھی، وہ بھی میں نے رستے میں دیکھی. گوجرانوالا ویسے رہتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز، لیکن گوجرانوالا اتنا گھومنا نہیں ہوا. کبھی گوجرانوالا گھومنے جاؤں گی تو آپ لوگوں کو بھی ضرور دکھاؤں گی. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پاسپورٹ کا اتنا اس نے شور مچایا ہوا ہے، کبھی یہ پاسپورٹ بنوانے شیخوپورہ آفس جاتی ہے، کبھی یہ پاسپورٹ بنوانے گجرات جاتی ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ پاسپورٹ بنوانا میرے لیے اتنا ضروری نہیں تھا، لیکن ضروری تھا کیونکہ ابھی میرے رہتے ہیں یو کے، اور وہ کبھی بھی مجھے بلا سکتے ہیں. کبھی کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ہی بلائیں گے، لیکن کبھی نہ کبھی تو بلائیں گے ہی نا. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک ذمہ داری والا کام ہے، یہ میرا ہو جانا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے ہو جانا چاہیے، تاکہ پھر اس کے بعد باقی جو میرے کام رہتے ہیں وہ میں کر لوں. اس کے بعد بھی آپ کو میری مزیدار سی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ اس کے بعد میں ڈرائیونگ کورس سٹارٹ کروں گی، پھر وہ بھی میں ویڈیوز ریکارڈ کروں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میرا وہ بھی ایکسپیرینس کیسا رہا. اس کے بعد میں نے سیلون بھی جوائن کر لینا ہے،
آتا تو مجھے سب کچھ ہی ہے، لیکن سیلون اس لیے جانا ہے کہ پریکٹس کے لیے، گھر رہ کے اتنی زیادہ پریکٹس نہیں ہو سکتی. تو میں سوچ رہی تھی کہ کسی پروفیشنل سیلون میں، جیسے ڈپلیکس میں نے سوچا ہے کہ میں جاؤں گی. تو اب میں انشاءاللہ ڈپلیکس میں جاؤں گی. یہ میرا ضروری کام تھا پاسپورٹ کا، یہ ہو گیا. اس کے بعد اب میں جاؤں گی ڈپلیکس. پہلے میں جایا کروں گی ڈرائیونگ اسکول، وہاں سے کلاسز لیا کروں گی، پھر اس کے بعد ڈپلیکس جاؤں گی. ہاں، وہاں پہ میرا 4-5 گھنٹے لگا کریں گے. اس کے بعد میں گھر آیا کروں گی. تو جو بھی سارا دن میں میری روٹین ہوگی، تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی، تاکہ جو لڑکیاں گھر رہتی ہیں وہ بھی تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جائیں، ان کا بھی دل کرے کچھ نہ کچھ کرنے کو، کچھ سیکھنے کو. ہم لوگوں کا ہی فائدہ ہے اگر ہم کچھ لوگ کچھ سیکھتے ہیں، کل کو یہ ہمارے کسی نہ کسی طرح کام آ جاتا ہے. اب دیکھو ڈرائیونگ ہے تو ہماری اس لیے بھی کام آ سکتی ہے کہ ہم کل کو بچوں کو اسکول چھوڑنے جا سکتے ہیں. ابھی گھر نہیں ہوتے تو ہم خود مال جا سکتے ہیں، مارکیٹ جا سکتے ہیں، ماما کو لے کے، بابا کو لے کے. تو سیلون کا بھی اگر کافی لڑکیاں سیکھنا چاہتی ہیں تو وہ سیکھ لیں، کیونکہ اچھی بات ہے. گھر رہ کے جو کام کرنے والا ہے وہ تو برا نہیں ہے. کچھ لوگ جاب کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، نہیں الاؤ کرتے، تو وہ لڑکیاں سیلون کا کام سیکھ لیں. تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر نکل کے جاب بھی کریں، ہم لوگ گھر رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو یہ تھی میرے آج فل ڈے کی جرنی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو مجھے ضرور بتانا، تاکہ میں پھر زیادہ ویڈیوز ریکارڈ کروں. بائے بائے.